السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں رات کے اس وقت اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ آج کا دن سب کے لیے اہم ہوتا ہے، میرے لیے بھی یہی جذبات تھے۔ میں بہت خوشی سے سر پر سہرا سجائے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سیٹ سے سجے اس بیڈ پر میری دلہن بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی سرخ جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اماں کی چوائس کو داد دی، کیونکہ اماں نے میرے لیے کافی خوبصورت لڑکی چنی تھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ اس سے چند پیار بھری باتیں کی۔ اس کے بعد میں نے اس کا ہاتھ تھاما، کیونکہ میں نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات ہوں گے، اور وہ بھی یہی محسوس کر رہی ہوگی جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، پر اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور مجھے کہنے لگی، رک جائیے۔ میں حیران ہو گیا تھا، لیکن پھر مجھے یہی لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو اور وہ اس سب کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اسے وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر جائے گا۔ چند دن بعد میرے سامنے اپنی بیوی کی ایسی سچائی آئی کہ میں حیران ہو گیا۔ میرا نام اسامہ ہے۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں صبح گھر سے نکلتا اور شام کو واپس آتا تھا۔ اپنے ساتھ بچا ہوا کھانا بھی لے جاتا تھا، جو میں اپنی بوڑھی ماں کو دیتا تھا۔ اس طرح اماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی کہ خدا کرے تجھے پری جیسی خوبصورت بیوی ملے۔ میں جواباً ہمیشہ یہی کہتا کہ اماں، خوبصورتی میں کیا رکھا ہے، بس انسان کی سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ مجھے ایک جگہ مزدوری مل گئی تھی۔ اب میں صبح مزدوری کرنے چلا جاتا تھا اور اینٹیں جمع کر کے اپنی عمارت میں وہ اینٹیں لے کر جاتا تھا۔ میرا ایک دوست بنا جس کا نام علی تھا۔ وہ کافی کھلے مزاج کا حامل تھا۔ ایک روز پوچھنے لگا، تمہارے کتنے دوست ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ صرف تم ہی میرے دوست ہو، تمہارے علاوہ تو میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ سب لڑکوں کے چھپے ہوئے دوست بھی ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات کا مطلب جان گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ روز ہی کسی نہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو کہنے لگا کہ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد علی مجھے روز ہی ایک نئی لڑکی کی کہانی سناتا تھا کہ فلاں لڑکی مجھے فلاں کالج کے باہر ملی تو میری اس سے دوستی ہو گئی، پر میں اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ ایک روز وہ کافی تیار تھا اور جیسے ہی مزدوری کرنے آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کا ولیمہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا بن ٹھن کر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں ڈیٹ پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میں اسے کافی سمجھاتا تھا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تمہاری اپنی بھی تو بہن ہے، اللہ اس کی زندگی نیک بنائے، کیا تم نے کبھی اپنی بہن کا نہیں سوچا؟ تو یہ سن کر وہ غصہ کرنے لگتا اور کہتا کہ ساری بات لڑکیوں کی ہوتی ہے، میری بہن کی کافی اچھی تربیت ہوئی ہے، وہ کبھی اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتی، جبکہ یہ لڑکیاں تو بن ٹھن کر باہر ہی پھرتی رہتی ہیں، اور ہم لوگوں کا کیا کام ہے؟ ہمیں تو پکی پکائی کھیر چاہیے ہوتی ہے جو لڑکیاں ہمیں پیش کرتی ہیں۔ میں اس کی سوچ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکتا اور وہ کام کر جاتا تھا۔ اس کی زندگی عیاشی سے بھرپور تھی۔ وہ سارے پیسے انہی کاموں میں اڑا دیتا تھا۔ اپنے ماں باپ کو وہ ایک آنا بھی نہیں دیتا تھا۔ پر ایک روز وہ بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں یار، وہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں کہنے لگا کہ کیا تمہیں وہ لڑکی تو نہیں پسند آ گئی تم جس سے دوستی کرنا چاہتے تھے؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ان لڑکیوں میں سے کوئی بھی لڑکی میری ہمسفر نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں۔ میں تو بس وقت گزاری ہی کرتا ہوں، اور میں نے اس کے ساتھ بھی وہی سب کیا۔ وہ بڑے مزے سے یہ بات بتا رہا تھا، جبکہ میرا دل تو کافی دکھنے لگا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں جب بھی گھر جاتا تو اماں ایک ہی بات کہتی تھی کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں اماں کو کہتا کہ پہلے لڑکی تو تلاش کریں۔ ایک روز جیسے ہی گھر گیا تو اماں کافی خوش تھیں۔ وہ مجھے بتانے لگیں کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، تم بہت خوش قسمت ہو،
جو تمہیں اتنی اچھی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ملی ہے وہ بالکل چاند جیسی ہے، تو اسے دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا اور بولا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جلدی سے میری اس سے شادی کر دیں۔ اماں بھی شادی کی تیاریاں کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے علی کو بھی کہا کہ یار اب تم بھی شادی کر لو، تو علی کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو ابھی اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، اگر میں نے شادی کر لی تو میں پھنس جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں پھنس جاؤں، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اس کی بات پر میں افسوس کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنی شادی پر دعوت دی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ یار میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں دوسرے اسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے میں تمہاری شادی پر نہیں آ سکتا۔ میں بھی اس کو سمجھاتا تھا، اسی لیے کہنے لگا کہ ہاں تو اپنی ماں کو بے شک ہسپتال لے کر جا، ماں سے زیادہ کوئی چیز بھی اہم نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ میری شادی پر شرکت نہ کر سکا۔ میں نے اس کو شادی پر بہت یاد کیا تھا، لیکن دوسری جانب میں عروسہ کو دیکھ کر بہت خوش بھی تھا۔ شادی کے سارے مہمان چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ عروسہ میرے سامنے دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا دیدار کیا تو میں اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ عروسہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے 2-3 پیار بھری باتیں کی اور پھر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اس سے اجازت چاہی، پر اس نے تو انکار کر دیا تھا۔ انکار سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو۔ یہی سوچ کر میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو وہ کافی اداس تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہ ہو یا اسے زبردستی اس شادی کے بندھن میں باندھا گیا ہو۔ میں نے اسے جیسے ہی پوچھا تو وہ بولی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دل سے شادی کے لیے تیار تھی۔ یہ سن کر میں نے اسے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری اماں کے سامنے ذرا ہنس کر جانا تاکہ انہیں یہی لگے کہ ہم دونوں ہی شادی سے خوش ہیں اور ہم نے نئی شروعات بھی کر لی ہے۔ وہ میری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ اس طرح ماں بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں ہنستے کھیلتے دیکھا تو ہمیں ڈھیروں دعائیں دینے لگی تھی۔ اس طرح دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اچانک ایک رات سوتے ہوئے نہ جانے عروسہ کو کیا ہوا، وہ فوراً ہی واش روم چلی گئی تھی اور زور زور سے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، مجھے شاید گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اماں بھی ہم دونوں کی باتیں سن کر فوراً کمرے میں آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے عروسہ کو دیکھا تو خوش ہونے لگی اور مجھے کافی پیار کرنے لگی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اماں کیا سمجھ رہی ہیں، لیکن مجھے اماں کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ عروسہ مجھ سے کہنے لگی کہ اماں کو جلدی سے ہی ساری سچائی بتا دو، اس سے پہلے کہ اماں کچھ اور سوچے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا، پر ایسا کرنے سے پہلے ہی اماں نے پورے خاندان میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ دادی بننے والی ہیں، جبکہ میں شرم کی بدولت انہیں بتا نہ پایا۔ اس پر عروسہ مجھ سے کافی خفا ہو گئی تھی، لیکن اس کی یہ حالت روز ہی رات کو ہوتی تھی۔ اسے متلی ہونے لگتی تھی، کبھی کبھار تو وہ کیا بھی کرتی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا تو گھبرا کر مجھے منع کرنے لگی کہ نہیں، اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھر بھی اسے کہتا کہ نہیں، ہمیں ڈاکٹر کو کم از کم چیک کروا لینا چاہیے، کیا پتا کوئی پریشانی ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اب میں اسے گھر پر ہی دوا دے دیتا، جبکہ اماں تو اسے کھانا کھلا کھلا کر صحت مند بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اماں کو میں نے فوراً جا کر اعتماد میں لے کر انہیں ساری سچائی بتا دی تھی کہ ابھی ہمیں کچھ وقت چاہیے، اس لیے عروسہ کی حالت بس موسم کی خرابی کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ اماں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ہی علی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ہم نے کام کافی لیٹ جوائن کیا تھا۔ علی کہنے لگا کہ میں تم دونوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اس طرح تو تم مجھے اب میری بھابھی سے نہیں ملواؤ گے۔ ایک مجھے دعوت ہی صحیح طریقہ نظر آیا جس کو اپنا کر میں اپنی بھابھی سے مل سکوں گا۔ اس پر میں مسکرانے لگا۔ اس نے اگلے ہفتے کی دعوت رکھ لی تھی۔
میں نے عروسہ کو بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر اگلے ہفتے دعوت ہے، تو تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ میری بات سن کر وہ بھی مان گئی تھی، پر اس رات میں جیسے ہی اسے لے کر علی کے گھر آیا تھا تو علی میری بیوی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے تاثرات ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی کہنے لگا کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، جبکہ میں نے عروسہ کو دیکھا تو وہ نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ علی بہت کم بول رہا تھا، وہ مجھے جتنا کہتا تھا کہ میں تو اپنی بھابھی دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں، اب وہ اتنا ہی خاموش تھا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ کھانے کے برتن خالی ہوئے تو عروسہ بچے ہوئے برتن کچن میں رکھنے چلی گئی، لیکن اچانک ہی ٹکراتے ہوئے گزرنے لگی جب علی نے اسے تھام لیا تھا اور کافی جلدی سے اس سے پوچھنے لگا کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں یہ سب دیکھ کر کافی ہکا بکا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹکنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم گھر آ گئے تھے۔ میں نے عروسہ سے پوچھا کہ تمہیں میرا دوست کیسا لگا، تو اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ میں اس پر حیران تھا، وہ ایسا رد عمل ظاہر کر رہی تھی جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ پھر اچانک کہنے لگی کہ آپ کا دوست مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اس میں ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ مجھے اپنے دوست سے ملوانے مت لے کر جانا۔ میں اس کا یہ رد عمل دیکھ کر حیران تھا، لیکن پھر آرام سے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا ذکر بھی تمہارے سامنے نہیں کروں گا، وہ ایسا ہی بدماش قسم کا ہے، پر وہ میرا دوست ہے، میں بھی کیا کرتا، مجبوراً تمہیں لے کر جانا ہی پڑا۔ عروسہ کی صحت کافی ٹھیک ہو رہی تھی۔ اماں اسے روز نئے نئے پکوان بنا کر کھلاتی، اتنے حلوے کھلاتی کہ اس وجہ سے وہ دن بدن صحت مند ہوتی جا رہی تھی، جبکہ مجھے وہ پہلے والی عروسہ ہی پسند تھی۔ اس لیے میں نے اماں کو منع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ عروسہ انہی کھانوں کی وجہ سے ہی پھول رہی ہے، پر سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ ایک رات عروسہ کافی رونے لگی تھی، رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ میں نے اس سے کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، تو اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ کر کے سو گئی تھی۔ مجھے کبھی کافی عجیب لگا تھا۔ اماں نے دوسری طرف مجھ پر کافی دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ اب تم خوشخبری سنا ہی دو۔ یہاں عروسہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی تھی اور ادھر اماں کی باتیں ہی نرالی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ عروسہ کو سمجھاؤں گا، وہ ضرور میری بات سنے گی۔ پھر میں نے جیسے ہی اسے سمجھایا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عروسہ، کیا تمہاری زندگی میں اس شادی سے پہلے کوئی تھا؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جان گیا تھا کہ اس کی خاموشی رضامندی کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کون تھا وہ لڑکا؟ کیا تم اب بھی اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو میری بات سن کر وہ پھر کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو تو اسے بھلا دو۔ اگر تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تو تم کیوں اس کو یاد کر کے روتی ہو؟ تو اچانک سے چیخ کر کہنے لگی، میں اسے یاد کر کے نہیں روتی، میں بلکہ اس کی نشانی کو یاد کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس سے یہ سب کچھ سننا ہوگا، جس سے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے عروسہ سے کہا کہ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ ہاں میں ہوش میں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی بھی یہ سچائی نہیں بتائی، لیکن یہ بات سچ ہے، میں اس سے محبت کرتی تھی اور میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایک لڑکی کی طرح میں بھی سارے خواب اس کے ساتھ دیکھتی تھی، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی جب میں نے شادی سے پہلے ہی اسے اپنا آپ سونپ دیا، پر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں نے جیسے ہی اسے بتایا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تم سے کوئی رشتہ نہیں قائم کرنا چاہتا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ مجھے اس نے ایک دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ میرے گھر والوں کو جیسے ہی سب کا پتہ چلا تو میری اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو بھی رشتہ ملے گا میری شادی ادھر ہی کر دیں گی۔ اس کے بعد ہی تمہاری اماں میرے گھر تمہارا رشتہ لے کر آئیں۔
اماں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے بغیر کچھ دیکھے رشتہ پکا کر دیا اور میرا منہ بند کر دیا تھا کہ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو تمہارا ہم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں بھی مجبور تھی، اسی لیے میں تمہیں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ میں نے جیسے ہی عروسہ کی باتیں سنی تو اسے دیکھنے لگا۔ اس بھولی شکل کے پیچھے چالاک لڑکی چھپی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے کافی گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ایک پل بھی عروسہ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، پر اچانک ہی مجھے اپنی اماں کا خیال آیا۔ انہوں نے تو مجھے لے کر اتنے خواب سوچے تھے، ان کے خواب میں توڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنا ارادہ ترک کر کے میں پھر سے اندر چلا گیا۔ عروسہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے سرد مہری سے اسے کہا کہ کیا تم واپس اسی لڑکے کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے سے اسے کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے بھی تو اتنے خواب دیکھے تھے کہ میری بیوی ایک اچھی سیرت کی حامل ہوگی۔ اماں جب بھی مجھ سے کہتی تھیں کہ تجھے اللہ کرے خوبصورت بیوی دے، تو میں اماں کو یہی کہتا تھا کہ نہیں، مجھے خوبصورت نہیں، خوبصیرت بیوی چاہیے جس کا کردار اچھا ہو۔ میرے نصیب میں تم جیسی بد کردار عورت لکھی تھی۔ میں اس پر چلا رہا تھا۔ اچانک ہی اماں نے یہ ساری باتیں سن لی۔ میری نظر دروازے پر گئی تو وہ کھڑی تھی، پر اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف بڑھتا، جب وہ بے ہوش ہو گئی تھی، میں پھر سے عروسہ کو اس سب کا قصوروار ٹھہرانے لگا۔ میں نے دوبارہ سے اسے کہا کہ تم مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ، تم اپنے میکے چلی جاؤ، پر وہ ابھی بھی اسی جگہ پر جم کر کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں کو ہوش آیا تو وہ بہت ہی اداس تھی۔ عروسہ ان سے معافی مانگنے لگی کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کافی دکھ پہنچایا ہے، میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، لیکن میں مجبور تھی۔ اگر کوئی گناہگار ہے تو وہ میرے اماں ابا ہیں، جنہوں نے یہ بات چھپائی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے دھمکی دی تھی۔ اگر وہ مجھے تعلق ختم کرنے کی دھمکی نہ دیتے تو میں آپ کو ساری سچائی بتا دیتی، پر اماں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ ماں فکر نہ کریں، میں اسے طلاق دے دوں گا، پر اماں میری بات سن کر غصے سے کہنے لگی کہ نہیں، تم ہرگز ایسا فیصلہ نہیں کرو گے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ میرے آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ عروسہ جیسی لڑکی کے ساتھ میں اپنی زندگی کی شروعات کر لوں یا پھر اس کو طلاق دے کر میں نئی زندگی جی لوں۔ اچانک ہی مجھے علی کا خیال آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ علی میری بات سن کر بولا، کیا وہ لڑکی دوبارہ سے اس لڑکے کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو اس کی بات سن کر میں زخمی سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ کہاں، وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ علی بولا، پھر تم اسے طلاق مت دینا، اسے تنہا مت چھوڑنا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ قصور تو لڑکوں کا ہوتا ہے جو گناہ کر کے ایسی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علی نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی کام کی بات کی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ اس نے کافی گہری بات کی تھی، مجھے اس سے یہ امید نہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا کہ جب اس دنیا میں وہ بچہ آ جائے گا تو میں اسے یتیم خانے میں دے دوں گا۔ علی میری بات سن کر خاموش ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا۔ اب میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے عروسہ میں اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کی جانب راغب نہیں ہوتا تھا۔ جو کشش اسے دیکھ کر ہوتی تھی وہ ایک پل میں ختم ہو گئی تھی۔ اماں کو بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، پر اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ ایک دفعہ اس دنیا میں وہ بچہ آ جائے، اس کے بعد تم کوئی فیصلہ کر لینا۔ اس سب میں مجھے کبھی بھی عروسہ کا خیال نہیں آتا۔ وہ رات دن کمرے میں ہی رہتی تھی اور پھر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا مجھے کافی شدت سے انتظار تھا۔ عروسہ نے جیسے ہی بچہ پیدا کیا تو میں اس سے کہا کہ میں اس بچے کو یتیم خانے میں دے آؤں گا۔ عروسہ میری بات سن کر سکتے میں آ گئی کہ نہیں، ایسا مت کرنا۔ میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو اس بچے کو یتیم خانے میں دینا ہی پڑے گا۔ وہ بھی مجبور ہو گئی تھی اور پھر میں وہ بچہ لے کر یتیم خانے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک پل کو بھی نہ سوچا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ میں اس کا نام دائم درج کروا کر واپس آ گیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے،
میں جانتا تھا کہ عروسہ ضرور اپنے بچے سے ملنے جاتی ہوگی، اور وہی ہوا تھا۔ ایک روز میں جیسے ہی یتیم خانے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ دائم سے میری غیر موجودگی میں کوئی ملنے آتا ہے؟ پر جب آگے سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دائم سے اس کا سگا باپ ملنے آتا ہے، یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری ملاقات اس انسان سے ہوگی جو میری بیوی کی زندگی میں شامل تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد میں نے انتظامیہ سے کہا کہ جب اگلی دفعہ اس کا باپ اسے ملنے آئے تو آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے۔ اب میں اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ اسی طرح ایک روز میں مزدوری کر رہا تھا اور علی کو کافی یاد کر رہا تھا، کیونکہ آج علی چھٹی پر تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ اسے ایک کام سے جانا ہے۔ اس دن اچانک ہی میرا فون بجا۔ یہ اسی انتظامیہ کا ہی فون تھا۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو مجھ سے کہنے لگے کہ سر آپ آ جائیں، دائم سے اس کا اصلی باپ ملنے آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور یتیم خانے چلا گیا۔ آگے جا کر میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دائم کا باپ وہ ہوگا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ علی میرے سامنے کھڑا اس بچے کو کافی پیار کر رہا تھا۔ وہ کافی رو رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے کافی ہیبت ناک تھا۔ وہ اس بچے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چاہ کر بھی اپنا نام نہیں دے سکا۔ یہ سنتے ساتھ ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں تو الٹے قدموں کے ساتھ واپس نکل آیا اور جلدی سے ہی اپنے کام پر چلا گیا۔ میں اب علی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ علی دائم کا باپ ہے، لیکن میں عروسہ کو یہ سب بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ عروسہ آئے روز اب پریشان ہی رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دائم کو یاد کرتی ہے۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا اور پھر دل پر پتھر رکھ کر عروسہ کو طلاق دے دی اور اسے آزاد کر دیا۔ آج تم آزاد ہو، تم جدھر جانا چاہو جا سکتی ہو۔ عروسہ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی، مجھے رسوا مت کرو۔ لیکن میرا دل تو پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یا شاید میں کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی ہے؟ پر ابھی صحیح وقت نہیں تھا کہ اماں کو ساری سچائی بتاتا۔ اسی لیے چند دن بعد میں علی کے پاس گیا تھا۔ میں علی سے کہنے لگا کہ اگر میں تم سے اپنی دوستی کا امتحان لوں تو کیا تم وہ امتحان دے پاؤ گے؟ علی کہنے لگا کہ تم یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ میں نے علی سے کہا کہ آج میں تم سے اپنی دوستی کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تم وعدہ کرو کہ اس امتحان کو پورا کرو گے۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ میں نے علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم عروسہ سے شادی کر لو، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، جبکہ عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے کہتے ساتھ ہی میں چیخ کر اس سے کہنے لگا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بھی ہے شاید، یہ تم بھول رہے ہو۔ علی خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو، پر میں نے اس کے کندھے تھپتھپائے اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت نہیں تھما، تم ابھی بھی سب کچھ بچا سکتے ہو۔ تم چاہو تو عروسہ کو اپنا نام دے سکتے ہو اور اس سے شادی کر سکتے ہو، اور دائم کو بھی اپنے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ وہ کب تک اسی طرح یتیم خانے میں رہے گا؟ ابھی تو وہ چند ماہ کا ہے۔ میں نے علی کو کافی سمجھایا تھا۔ کہنے لگا کہ عروسہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگی، وہ مجھ سے نکاح کرے۔ میں نے علی سے کہا کہ عروسہ کو ایک سہارا چاہیے، اگر تم اسے سہارا دو گے تو وہ تیار ہو جائے گی، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ واپس اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی، اور وہ اب طلاق کے بعد یقیناً اسی یتیم خانے گئی ہوگی۔ تم اس سے معافی مانگنا، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی۔ علی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اب سوال میری دوستی نبھانے کا تھا۔ میں نے اسے ایک امتحان میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد علی نے مجھے بتایا کہ میں عروسہ سے ملا ہوں اور وہ کسی بھی صورت میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کی باتوں سے تو میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ ہماری طلاق کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ اب میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے علی اور عروسہ کے بیچ کی جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کر لوں۔ اسی لیے میں اسی جدوجہد میں لگا رہا۔ 6 ماہ بعد پھر سے عروسہ سے ملا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ دیکھو، تم ایسا فیصلہ نہ کرو، علی میرا بہت اچھا دوست ہے،
وہ دائم سے بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے سچائی بھی ایسے ہی پتہ چلی تھی کیونکہ وہ دائم سے ملنے گیا تھا۔ وہ تو اس کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا، تم اسے ایک موقع تو دو۔ عروسہ بولی کہ نہیں، جو لڑکا مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے لیے اپنے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم دونوں اپنی زندگی اچھے سے گزارو۔ میں دائم کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میں پچھتانے لگا تھا کہ مجھے عروسہ کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن علی بھی اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ مجھے علی کو دیکھ کر اس پر افسوس ہوتا تھا۔ ایک روز اچانک ہی مجھے معلوم ہوا کہ علی کا بری طرح حادثہ ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اس کو کافی چوٹیں لگی تھیں۔ نہ جانے وہ کس ہسپتال میں تھا۔ میں نے کافی ہسپتال چھان مارے، لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا، اس کی خبر اشتہارات میں بھی دی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے علی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہو۔ میں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا، اب تم اپنی پسند کی لڑکی لانا اور اس سے شادی کرنا۔ میں نے ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، میری جو بہت اچھی جگہ جاب لگ گئی تھی۔ عروسہ کو تو بھلا چکا تھا، لیکن میں علی کو اب تک نہیں بھلا سکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے علی ابھی بھی میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ جیسا انسان تھا، وہ اچھا تھا یا برا تھا، میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ وہ تو میرا دوست تھا، وہ میرا جگری یار تھا۔ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ دن رات میں اسے یاد کرتا رہتا تھا، لیکن اب میں بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہوں۔ میری ایک ہی حسرت تھی کہ کاش ایک روز علی میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ پر ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میرے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ یہ بات حیران کن بھی تھی۔ جب میں بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا، اچانک میری نظر ایک بچے پر گئی۔ وہ بار بار میرے پاس آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میری میٹنگ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں بہت بڑے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو جھڑک دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی مجھے وہ نسوانی آواز آئی تو میں نے سامنے دیکھا، میرے سامنے عروسہ کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ واپس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے علی کی موت کی خبر سنی تھی، کیا وہ خبر سچ تھی؟ میں بھی افسوس کرنے لگا۔ اس سے کہنے لگا کہ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ خبر سچ ہے۔ اچانک وہ اس جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑی سی گاڑی تھی۔ اس میں سے ایک بہت بڑا آدمی نکل رہا تھا جو کافی سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ دائم اسے بابا بابا کہہ کر بلا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ عروسہ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ اب اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ ابھی بھی علی کا ذکر کر رہی تھی، پر اب کچھ نہیں بچا تھا۔ مجھے عروسہ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن علی کا سوچ کر میں پھر سے غمگین ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ عرصے بعد اپنے آفس کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اچانک ایک روز مجھ سے ملازم کہنے لگا کہ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے اس کی بات مانی اور اسے کہا کہ اندر لے آؤ۔ اور پھر جب میرے سامنے ویل چیئر پر کوئی اندر آیا تو میری نظر علی پر پڑی۔ میں حیران ہو گیا تھا، وہ علی تھا۔ میں اگلے ہی پل فوراً دوڑ کر اس کے گلے لگ گیا تھا اور رونے لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ملاقات اس سے ایسے ہوگی۔ وہ میرے سامنے زندہ صحیح سلامت تھا، لیکن اب اپنی ٹانگوں سے معذور تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں علی کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے دن رات ایک کر لیے تھے۔ علی کا میں نے اچھے سے علاج کروایا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ علی کبھی کبھی غمگین ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے میرے کرموں کی سزا مل گئی ہے۔ میں کتنا عیاش تھا۔ میں نے کبھی بھی عروسہ کے جذباتوں کی قدر نہیں کی تھی اور اسے تنہا چھوڑ کر میں آگے چلا گیا تھا۔ مجھے ان سارے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، لیکن میں نے بہت معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھے معاف کر دے، لیکن میں چاہتا ہوں میں زندگی میں ایک دفعہ اس سے بھی معافی مانگوں۔ مجھے خیال آیا کہ میں عروسہ سے ملا تھا۔ میں نے جیسے ہی علی کو بتایا تو وہ حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں عروسہ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے۔ ہاں، وہ بھی تمہیں یاد کرتی ہے، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ میں نے علی کا علاج کروایا
وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا تھا۔ اماں بھی بہت خوش تھیں۔ میں نے اسے اپنے آفس میں ہی جاب دلوا دی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے میں علی کے ساتھ اپنی وہی پرانی زندگی یاد کرنے لگا تھا۔ اماں کہتی تھیں کہ اب علی کی بھی جلدی سے شادی کرائیں گے۔ انہوں نے علی کے لیے بھی بہت اچھی لڑکی تلاش کی تھی اور اس کے کچھ دیر بعد ہی دھوم دھام سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ علی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی سادگی سے شادی ہو، پر میری خواہش تھی کہ میں اس کی شادی دھوم دھام سے کروں۔ اسی لیے میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں آج بھی اسے دیکھتا ہوں، وہ دائم کو یاد کر کے بہت روتا ہے۔ وہ ابھی بھی تڑپتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے، پر اس کا بیٹا اس کے نصیب میں نہیں تھا، تبھی وہ اس سے دور ہوا تھا۔ میں چاہتا تو عروسہ کا پتہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، پر ایسا کر کے اپنے دوست کے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔